قرآن سے محبت، قرآن کی تلاوت، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور یقیناً یہ جسے مل جائے وہ قسمت کا سکندر شخص ہے۔ اللہ ہم سب کو، مجھے بھی قرآن کی تلاوت کرنے کی اور اس سے محبت کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 2 کا ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ النورانی یہ کتنا قرآن سے اور تلاوت قرآن سے اور نماز سے محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کا جو روز کا انداز تھا وہ کیسا تھا؟ آتا ہے کہ آپ روزانہ ایک بار ختم قرآن کیا کرتے تھے، دن کو روزہ رکھتے، رات کو عبادت کرتے، اور جس بھی مسجد کے پاس سے گزرتے آپ 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا فرماتے، اور آپ کے پاس جو جامع مسجد تھی، آپ فرماتے، تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرتے کہ میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس ایک مرتبہ قرآن پڑھا ہے۔ تلاوت قرآن اور اللہ کی عبادت سے اتنی آپ کو محبت تھی، خصوصی محبت تھی، اور جب آپ کی موت ہوئی تو اللہ نے ایسا کرم کیا کہ رشک آتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ نماز جنازہ کے بعد دوران تدفین جس وقت آپ کو دفن کیا جا رہا تھا، ایک اینٹ جو ہے نا وہ سرک کر اندر چلی گئی، تو ایک شخص اٹھانے کے لیے آگے جب جھکا تو کیا دیکھتا ہے کہ آپ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں، اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اور جب معلومات کی گئی، آپ کی شہزادی سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ والد محترم دنیا میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر تو کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرماتا ہے تو مجھے بھی عطا فرمانا۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر کے پاس سے لوگ گزرا کرتے تھے تو آپ کی قبر انور کے اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ مر جانے کے بعد آپ کے مزار کے اندر سے بھی تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی۔ سبحان اللہ، کیا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان لوگوں کے اوپر جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اللہ کی عبادت سے اپنی روحوں کو تر و تازہ کرتے ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا نا کہ دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، خدا کے کفن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا عشق قرآن عطا فرمائے۔